نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اختلاف کے وقت اختلاف زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم کائنات میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ رات اور دن میں اختلاف ہے، ہواؤں کے آنے جانے کے ڈائریکشن میں اختلاف ہے، آسمان کے مختلف رنگوں، بادلوں کی شکلوں، درختوں کے مختلف سائز اور اس کے رنگ اور شیڈ، مختلف فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، مختلف انسان، ان کے رنگ، پہاڑوں کے رنگ، مختلف زبانیں، مختلف شکلیں، مختلف عادات۔ اگر آپ غور کریں تو کائنات اختلاف سے بھری ہوئی ہے۔ سورۃ فاطر کی اگر آپ ابتدائی کچھ آیات دیکھیں تو ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کے اختلاف کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں اور ان کے رنگوں کا اختلاف کا خصوصی طور پر مینشن کرتے ہیں کہ مختلف الوانھا اور مختلف الوانہ کہ ان کے رنگ مختلف ہیں۔ مثلاً آپ یہاں پر دیکھیے یہ آیت نمبر ہے یہ 26-27۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ساتھ پھل نکالے، مختلفاً أَلْوَانُهَا، جن کے رنگ مختلف ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں میں سے بھی مختلف طرح کی دھاریاں ہیں سفید اور سرخ رنگ کی جن کے رنگ مختلف ہیں، شیڈ مختلف ہیں، وغرابیب سود اور کالے سیاہ، ومن الناس اور لوگوں میں سے یعنی لوگوں کے بھی، والدواب اور جانور اینیمل، والانعام اور مویشی جانور، مختلف الوانہ ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، کذالک اسی طرح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، یعنی جن کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اپنی معرفت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی معرفت ہوتی ہے، اور پھر مختلف مزاجوں کے اختلاف کو جو سمجھتے ہیں ان کے اندر ایک خشیت آتی ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، وہ ہمبل ہوتے ہیں، ان کے اندر عاجزی آتی ہے اور پھر اس کے مطابق وہ لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرتے ہیں۔ یہ لکھتا ہے کہ اختلاف زندگی کا ایک حصہ ہے، مختلف اسباب سے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح عام لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اسی طرح مخلص اور مومن کے درمیان بھی اختلاف پیش آتا ہے، یعنی ہر جگہ اختلاف ہوگا۔ اختلاف کے ہونے کو روکا نہیں جا سکتا، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں اختلاف ختم کر دوں گی تو یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف کے باوجود آدمی اپنے آپ کو صحیح رویے پر قائم رکھے، یعنی جب اختلاف ہو جائے، رائے میں اختلاف، چوائس میں اختلاف، پسند ناپسند میں اختلاف، تو پھر اس وقت اپنے آپ کو انسان صحیح رویے اور صحیح طریقے اور صحیح اخلاق سے قائم رکھے۔ اختلاف کے وقت بد اخلاقی نہ برتے، یعنی اختلاف کو برداشت کرے، اس وقت ایسا رویہ اختیار نہ کرے کہ جس سے انسان تحمل اور وقار اور بہترین معاملے کے دائرے سے باہر آ جائے۔ مومن وہ ہے جو اختلاف کو نیت کا مسئلہ نہ بنائے، یہ نہ کہے کہ فلاں کی تو نیت ہی خراب تھی اس لیے اس نے ایسی بات کہی۔ اختلاف کو اسی دائرے تک محدود رکھے جہاں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ ایک معاملے میں اختلاف کی وجہ سے کسی کو ہر معاملہ میں غلط سمجھ لینا، ایک معاملے میں اختلاف پیش آنے کے بعد اس کو منافق، بدنیت اور غیر مخلص کہنے لگنا، یہ سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے۔ یعنی اگر کسی سے ایک رائے میں آپ ڈفر کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس شخص کا ہر کام ہی غلط ہو گیا اور آپ اس کے ظاہر کے بعد اس کے اندر تک بھی چلے گئے اور اس کو بھی بلیم کرنے لگے، اس کے باطن پہ بھی شک کرنے لگے، جو کہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، جس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اختلاف پیش آنے کے وقت تعلقات ختم کرنا صحیح نہیں، مثلا شوہر بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا یا بچوں اور والدین کے درمیان یا کسی اور کے درمیان، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بول چال بند کر دی،
اختلافی مسئلے پر سنجیدہ بحث جاری رکھتے ہوئے اختلافی مسئلہ پر سنجیدہ بحث جاری رکھتے ہوئے باہمی تعلقات کو بدستور قائم رکھنا چاہیے. یعنی تعلقات باقی رہے لیکن اختلاف اپنی جگہ. اختلاف والے شخص سے سلام اور کلام بند کرنا یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا کسی بھی حال میں درست ہے. موجودہ دنیا میں ہر چیز برائے امتحان ہوتی ہے. اسی طرح اختلاف کے امتحان کے لیے ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اختلاف کے وقت سخت محتاط رہے. اختلاف کے وقت سخت محتاط رہے. وہ مسلسل کوشش کرے کہ اس سے کوئی ایسا غلط رد عمل ظاہر نہ ہو جو اللہ کو پسند نہیں. یعنی اختلاف کے وقت پورا کانشیس ہو جائے کہ اب میرا امتحان شروع ہو گیا ہے. آپ سب اپنے آپ کو اگر یہ بات یاد رکھائیں کہ جہاں بھی کہیں آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو، کہیں کوئی ٹکراؤ ہو جائے کسی کے ساتھ، تو فوراً اپنے اوپر کنٹرول کرنا شروع کریں. تو اپنا جائزہ لیں، اپنی حالت کو دیکھیں اور سوچیں اس وقت میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا اور مجھے یہ ٹیسٹ اب کس طرح پاس کرنا ہے. تو اس وقت انسان بہت محتاط ہو جائے. وہ مسلسل کوشش کرے کہ اس سے کوئی ایسا غلط رد عمل ظاہر نہ ہو جو اللہ کو پسند نہیں. اختلاف کے وقت انصاف پر قائم رہنا بلا شبہ ایک مشکل کام ہے. یعنی بہت مشقت کا کام ہے کہ انسان اس وقت صحیح رویہ اختیار کرے اور صحیح بات سمجھے، مگر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اسلام میں ہر درست کام عبادت ہوتا ہے. یہ بھی ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اختلاف اور نزاع یعنی کھچاؤ کی صورت میں پیش آنے کے باوجود آدمی اپنے دل کو دشمنی اور انتقام کی نفسیات سے بچائے. یعنی اختلاف ہو جائے لیکن دل میں گرج نہ رکھے، کینہ اور بغض نہ رکھے اور بدلہ لینے کی نہ ٹھانے. اختلاف کے باوجود وہ انصاف کی روش پر قائم رہے. جو جس کا حق ہے اس کو دے، یعنی جس شخص کا جو بھی حق ہے اسے دیتا رہے. اگر اس کا حق ہے تو اسے رسپیکٹ دی جائے یا اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کیا جائے تو اس میں کبھی نہ آنے دے. اختلاف پیش آنا برا نہیں، برا یہ ہے کہ اختلاف پیش آنے کے بعد آدمی امتحان میں پورا نہ اترے. یعنی اختلاف تو ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے اس کے بعد، کامیابی اس کی طرف یا ناکامی نہیں. یعنی ہم کامیاب ہو گئے یا ناکام. اصل بات یہ ہے اختلاف کے وقت تقویٰ کی حد میں رہنا عظیم اسلامی عمل. اور رمضان تو ہے تقویٰ کے گروتھ کے لیے اور تقویٰ کو بڑھانے کے لیے اور تقویٰ کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر جاگزی کرنے کے لیے. اس لیے خصوصی طور پر اس مہینے میں آپ اس چیز کی پریکٹس کیجیے. تو اختلاف کے وقت کرنا کیا ہے؟ تقویٰ کی حد میں رہنا. اور یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اور اختلاف کے وقت تقویٰ کی حد سے نکل جانا انتہائی سنگین قسم کا غیر اسلامی عمل. یعنی اگر اس وقت انسان عدل انصاف سے کام نہیں لیتا، یہ جذباتیت کا شکار ہو کر غلط بات زبان سے نکالتا ہے یا دوسرے پر زیادتی کر جاتا ہے، تو پھر ایسے روزے کا اور ایسے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہم سب کے لیے بےحد ضروری ہے کہ کہیں پر بھی جہاں کسی کی بات ہمیں اچھی نہ لگے، کسی کی کوئی بات ہمیں پسند نہ آئے یا وہ ہماری بات کے خلاف کی بات کرے، تو اس وقت صبر و تحمل سے کام لیں، خاموشی اختیار کریں، بات کو صحیح طور پر انالائز کریں. اگر دوسرے کا نقطہ نظر صحیح ہو تو اسے قبول کر لیں، اور اگر غلط ہو تو خاموشی اختیار کر لیں بتانے کے بعد کہ یہ غلط ہے، اور پھر آپ اپنا کام کریں اور وہ اپنی بات کا خود جواب دہ ہوگا. کیونکہ ہمارا فرض صرف اتنا ہی ہے کہ ہم دوسرے کو غلط اور صحیح کے بارے میں بتا دیں، امر بالمعروف کر دیں، نہی عن المنکر کر دیں، برائی سے روک دیں. اس کے بعد وہ نہ رکے تو پھر اس کا اپنا کام. کیونکہ ہمیشہ ہم میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ برائی کو ہاتھ سے ہی روکے، بعض تو صرف زبان سے روکنا بھی کافی ہو جاتا ہے. زیادہ خلاف کے وقت اس سے ریلیٹڈ ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے جی، اور لکھا ہے کہ الحمدللہ آپ کی اسلامک تعارف کی کلاس سننے کا موقع ملا. آپ کی اگست کی کلاس سے ریلیٹڈ ایک اختلاف کا وقت شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے گھر میں پیش آیا. شام کا وقت تھا، میرے ہسبینڈ جاب سے آئے.
شدید تنقیدی اور تنقیدی رویے کے ساتھ کہ آپ لوگ کم از کم رمضان میں افطار کے وقت کھانا تو نہیں کھاتے نا، کیونکہ پہلے ہمیشہ اسنیکس کھانے تھے اور آرام سے عشاء کے وقت کھانا صحیح طریقہ ہے۔ 3 باتیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ تنقیدی اور ٹانٹنگ رویہ تقریباً ہر دن میں اور میرے ہسبینڈ سنتے رہتے ہیں۔ یہ رشتے دار عمر میں 8 سال چھوٹے بھی ہیں۔ ساری باتیں بچوں کے سامنے کی گئی جن کو جلدی کھانے کی اہمیت بتاتے رہتے ہیں۔ میں خاموش رہی، لیکن اپنے ہسبینڈ کا اگلا جواب جو ٹاپک سے ہٹ کر تھا دیکھ کر میں نے ایک ایسے اختلاف کے وقت کے بعد کہ آپ کے پاس استطاعت بھی ہو اور اپنا طریقہ جو کہ صحیح ہو، اختلاف کی ابتدا آرام سے ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ذرا بھی غصے کا اظہار نہ کیا، جبکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ صبح 10 سے 11 بجے کا کھانا کھایا ہوا اور مزید زندگی میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہیں، دل میں جو کچھ ہے ان کو سلا دیں۔ خاص طور پر اپنے بچوں کے سامنے آپ کی تربیت کو بھی غلط کہے تو آپ اندازہ کر سکتے دل میں کیا گزری ہوگی۔ میں نے جو سبق سیکھا کہ 15 سال کی شادی کیسے بہت ساری خوبیوں کے ساتھ اپنے میاں کے سوے میں بدل ذیل باتیں سیکھی، اس سے بے قابو کی ہوئی کبھی کوئی اور وجہ یا پریشانی آپ کو اختلاف کے وقت چاہے چھوٹی سی ہو اس سے پر ابھار سکتی ہے، بات مزید بگڑ سکتی۔ نمبر 2، کسی بھی بدمزاجی کا سامنا ہو اور کسی کے مزاج کو معلوم ہو تو اختلاف کے موقع پر حکمت سے کام لینا چاہیے۔ استاذہ کسی بات میں غلط سمجھی ہو تو رہنمائی کیجیے۔ الحمدللہ آپ نے بہت اچھی طرح بات سمجھ لی ہے کہ بہت سی چیزوں کے موقع پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اگر ان کو بڑھا دیا جائے تو بہت بڑھ جاتی ہیں، اور اگر ان کو قابو پا لیا جائے تو قابو بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائسز دی ہیں، ہمیں بہتر چوائسز استعمال کرنی چاہیے۔ یہ لکھتے ہیں پیاری استاذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن کے ساتھ ساتھ اسلام ایک تعارف کتاب سے تعلق ہمارے علم میں اضافہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ زیادہ مختلف معاملات میں اختلاف کے وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس حوالے سے یہ بات دیکھی کہ قرآن سے تعلق سے پہلے اور تعلق کے بعد ہمارا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ قرآن ہمارے رویے پر بہت اثر کرتا ہے۔ مثلاً آج کل مسجدوں میں ہر وقت عورتوں کے درمیان مختلف باتوں پر اختلاف ملتا ہے۔ کبھی تحیت المسجد پر کیوں اس وقت نفل پڑتی ہو، سجدہ اس وقت کرنا منع ہے، یا کبھی جمعے کی نماز میں ظہر کی 4 سنت پڑھنے پر، کبھی تراویح کی 4 رکعات کے بعد کی دعا پر، اور کبھی وتر پڑھنے کے طریقے پر۔ آج کل رمضان کی وجہ سے عورتیں مسجد زیادہ جا رہی ہیں تو یہ اختلاف بہت نظر آ رہا ہے۔ خود مجھے بھی ڈائریکٹ کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ استاذہ میں نے اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھا اور سوچا کہ جب میں قرآن سے ڈائریکٹ نہ جڑی تھی تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں بھی ہوں گی، اور الحمدللہ جب سے میں نے نماز نبی کی کلاس کی تو مجھے دلائل مل گئی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ میں صرف اتنا کر سکی کہ لوگوں کو نماز نبی کی کتاب دی اور کچھ مسائل صحیح حدیث سے پرنٹ کرا کے دے دیے، کیونکہ لکھی ہوئی چیز بہتر جواب ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بابرکت کرے اور آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ آمین، آپ کو بھی۔ یہ ایک اور کمنٹ ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس لکھا ہے۔ جی یہ لکھتی ہے کہ السلام علیکم پیاری استاذہ، وعلیکم السلام۔ اختلاف سے ریلیٹڈ ایک انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میرے ہسبینڈ کا تعلق ایک دوسری جماعت سے ہے اور ان کا ایک اپنا اسٹینڈ ہے۔ اختلاف اور غلط فہمی اتنی زیادہ ہے کہ الہدا کے بارے میں میرے ہسبینڈ کے دوست حیرت کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کی وائف ایک گھر میں کیسے رہتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے گھر میں یہ نازک ٹاپک تو ہے مگر سنگین نہیں، مگر کبھی کبھار الہدا does become the topic of discussion and issue for my husband۔ کچھ دن پہلے ایسا ہوا، میرے ہسبینڈ کہیں سے کچھ سن کر آئے، گھر میں خوب اپسیٹ ہوئے، میں خاموش رہی۔ میں نے سوچا کہ ان کا موڈ ابھی ایسا نہیں کہ کچھ بھی سمجھایا جائے۔ میں نے نماز پڑھی اور دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا کہ میں کیا کروں۔ استاذہ میں جب نماز پڑھ کے واپس آئی تو دیکھا کہ وہ انٹائی الہدا ایک فتویٰ کھول کر بیٹھے ہیں۔ میرا دل حلق میں آ گیا کہ میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو بہتر جانتے ہیں کہ صحیح غلط کیا ہے، مجھے راستہ دکھا کہ میں اس مسئلے کو کیسے اپروچ کروں۔ سنڈے کا دن تھا، مجھے بہت ڈر تھا کہ کہیں ایموشنل ہو کر میرے ہسبینڈ میری کلاس کا بند کرا دیں۔ جب وہ نماز کے لیے اٹھے تو میں نے وہ فتویٰ پڑھا، اسے پڑھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے ان سے کہا صاحب ایسا تو نہیں کہ آپ نے استاذہ کو سنا نہ ہو، یا جو وہ قرآن اور سنت کی تعلیم
تعلیم دیتی ہیں اس کو نہ سنا ہو. آپ خود سمجھدار ہیں کہ جو اس فتوے میں لکھا ہے وہ حق ہے. آپ کو یاد ہے میں کہتی تھی استاذہ نے مجھے قرآن سے جوڑا. الحمدللہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت، سنت کی پیروی اور آخرت کو میری منزل بنا دیا. کیا وہ غلط ہے جنہیں اللہ نے ذریعہ بنا کر میری دین کی اصلاح کی؟ جب میں ان کے بارے میں یا اس اسکول کے بارے میں کچھ بے معنی اور فالس بات سنوں گی تو میرے آنسو تو نکلیں گی. الحمدللہ وہ فتویٰ پڑھ کر میرے شوہر خود ہی سمجھ گئے کہ یہ استاذہ کی باتوں کو ٹویسٹ کیا گیا ہے. اختلاف کا ٹاپک پڑھ کر اور بھی کلیئر ہو گیا کہ ہر بات میں بہیو کرنا ضروری نہیں. آپ جواب نہ دے سکیں تو خاموشی بیسٹ جواب ہے. اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں. الحمدللہ استاذہ the way you are teaching us Islamic taaruf help us in dealing with everyday issues with the best of hikmah. الحمدللہ. استاذہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہم کو آپ کے علم سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین. ہم سب کو، آپ کو بھی. کمنٹ ہے، یہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام. میں اختلاف سے ریلیٹڈ آپ سے اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو 2 دن پہلے میرے ساتھ ہوا. میرے ہسبینڈ گھر آئے بہت تھکے ہوئے تھے، کمر میں بھی درد تھا. میں نے ایک پین ریلیونگ کریم لی اور ان کی بیک پر مساج کرنا شروع کیا تو 1 منٹ بعد وہ چیخنے لگے کہ یہ کیا لگا دی، اس سے مجھے بہت جلن ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ نئی پین ریلیونگ کریم ہے اور میں نے سوچا اس کے لگانے سے آپ اچھا فیل کریں گے. مگر میرے ہسبینڈ بجائے اس کے کہ میں شکر گزار اور بہت فرسٹریٹ ہوئے باتھ روم میں جا کر اپنی بیگ کو واش کیا. مجھے بہت برا لگا کہ میں نے تو اپنی طرف سے ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ تو سب الٹ ہو گیا. بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، دوسرے کمرے میں سو جاؤ. ناراض ہو کے مجھ سے بات بھی نہیں کی. میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد 2 نفل پڑھے اور سو گئی. جب میں صبح اٹھی تو دل بہت بھاری تھا، مگر میں نے صبر کیا. کچن میں آئی اور اختلاف کے وقت والا ٹاپک کتاب میں سے نکال کے دوبارہ پڑھا. اس سے مجھے بہت سکون ملا. میں نے ناشتہ بنایا اور پھر اپنے شوہر کو مسکرا کر ان کے کام کے رخصت کیا. حالانکہ اس وقت میرا مسکرانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں نے یہ سب اللہ کی خاطر کر لیا. الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ ہم اتنی اچھی باتیں پڑھ رہے ہیں جس سے روزمرہ زندگی میں گائیڈنس ملتی رہتی ہے. اور اس پر بھی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسی استاد دی جو ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنائیں. جزاک اللہ. وہی آتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.